نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصغير الدقيق اور چھوٹا باریک کالضخم الکبیر موٹے بھاری بھرکم بڑے کی طرح آیتن ایک نشانی ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے ایک ایٹم ہے اور بڑی سے بڑی چیز جیسے اللہ کا عرش ہے یا پھر نظر آنے والی چیزوں میں سے آسمان ہے، ان سب کے اندر نشانیاں ہیں۔ هذه الورقة الصغيرة وهذه الثمرة اللذيذة في هذه الشجرة الضخمة أم النبتة الهزيلة آية آیۃ فی شکلها و حجمها و آیۃ فی لونها و ملمسها و آیۃ فی وظیفتها و ترکیبها و آیۃ فی طعمها و حلاوتها۔ یہ چھوٹا سا پتا اور یہ لذیذ پھل اور یہ بھاری بھرکم درخت، یا پھر النبتۃ الہزیلہ کمزور سا پودا، چھوٹا سا پودا، آیۃ ایک نشانی ہے، آیت نشانی ہے فی شکلہا ان کی شکل میں، و حجمہا اور ان کے سائز میں، حجم میں، و آیت اور نشانی ہے فی لونہا ان کے رنگ میں، و ملمسہا اور ان کے چھونے میں، ان کے ٹیکسچر وغیرہ میں، و آیت فی وظیفتہا اور ایک نشانی ہے ان کے کام میں، و ترکیبہا اور ان کی ترکیب میں، ان کی تخلیق میں، یعنی کس طرح یہ باہم جوڑے گئے ہیں، وہ آیۃ فی طعمہا اور نشانی ہے ان کے ذائقے میں، وہ حلاوتہا اور ان کی مٹھاس میں۔ فہل ننظر ونتفکر فی خلق ھذا النبات، تو کیا ہم دیکھتے ہیں اور ہم غور و فکر کرتے ہیں ان نباتات کی تخلیق میں، وما فیہ من الآیات والعجائب اور جو اس میں نشانیاں اور عجائبات ہیں، کما قال سبحانہ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کی طرف، ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَهَذِهِ الشَّعْرَةُ فِي جِسْمِ الْحَيَوَانِ آيَةٌ وَفِي جِسْمِ الْإِنسَانِ آيَةٌ وَهَذِهِ الرِّيشَةُ فِي جَنَاحِ الطَّائِرِ آيَةٌ وَحَيْثُمَا مَدَّ الْإِنسَانُ بِبَصَرِهِ فِي الْأَرْضِ أَوِ السَّمَاءِ تَزَاحَمَتِ الْآيَاتُ أَمَامَهُ وَأَعْلَنَتْ عَن نَّفْسِهَا لِقَلْبِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ۔ وَهَذِهِ الشَّعْرَةُ اور یہ ایک بال، فی جسم الحیوان کسی حیوان کے جسم میں، جیسے بکرا ہے، بلی ہے، ان کے جسم کا ایک ایک بال جو ہے، وفی جسم الانسانی اور انسانی جسم کے بال، ان میں بھی آیت نشانی ہے۔ وہذہ الریشۃ فی جناح الطائر اور یہ پر جو پرندے کے بازو میں ہے، آیت ایک نشانی ہے۔ وحیثما اور جہاں کہیں مد الانسان ببصرہ انسان اپنی نگاہ دوڑاتا ہے، لمبی کرتا ہے، فی الارض او فی السماء زمین میں یا آسمان میں، تزاحمت الآیات تو کراؤڈڈ ہوتی ہیں نشانیاں، امامہ اس کے سامنے، یعنی اس کے سامنے نشانیوں کا ایک ڈھیر ہوتا ہے۔ وَأَعْلَنَتْ عَن نَّفْسِهَا جو اپنے نفس کی طرف سے اعلان کر رہی ہوتی ہیں، لِقَلْبِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ انسان کے دل میں اور اس کی سماعت میں اور اس کی نگاہوں، یعنی اگر کوئی دیدہ و دل وا کرے تو ایک ایک چیز توجہ دلا رہی ہے کہ وہ رب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، وہ بڑے رب کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ہم ہیں کہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ وَلَكِن لِمَن تُعْلِنُ هَذِهِ الْآيَاتُ عَن نَّفْسِهَا لیکن کس کے لیے یہ نشانیاں اپنے آپ سے اعلان کرتی ہیں، یعنی نشانیوں کا اعلان کس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نشانیاں دیکھو، ہمیں سنو، ہمیں سوچو ہمارے بارے میں۔ وَمَنِ الَّذِي يَرَاهَا وَيَسْتَشْعِرُهَا
کون ہے جو ان نشانیوں کو دیکھتا ہے اور ان سے آگاہی رکھتا ہے یا ان کا شعور رکھتا ہے یا ان کو محسوس کرتا ہے؟ انہم المؤمنون الذین اتصلت قلوبہم باللہ فعرفوہ بآیاتہ ومخلوقاتہ، یقیناً وہ مومن ہیں الذین وہ جو اتصلت قلوبہم باللہ جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے، فعرفوہ تو وہ اس کو پہچانتے ہیں، بآیاتہ اس کی نشانیوں کے ذریعے، ومخلوقاتہ اور اس کی مخلوق کے ذریعے. یعنی جو انسان نگاہیں کھول کر دیکھتا ہو اور کھلے کانوں سے سنتا ہو اور ایسا دل رکھتا ہو کہ جو سوچ سمجھ سے کام لے، تو ہر چیز کے اندر ایک نشانی، حتیٰ کہ ایک بال کے اندر بھی نشانی اور بڑے بڑے درختوں اور بڑی بڑی تخلیقات کے اندر بھی نشانیاں ہیں. یعنی انسان اپنے رب تک پہنچتا ہے اگر انسان یہ جانتا ہو، سمجھتا ہو کہ یہ رب نے بنائی ہیں اور کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ ان میں سے کسی چیز کو بنا سکے، تو یہ ساری چیز ایک سبق بن جاتی ہے. انہم المؤمنون الذین اتصلت قلوبہم باللہ فعرفوہ بآیاتہ ومخلوقاتہ، تو یقیناً یہ مومن ہی ہیں جن کے دل اللہ سے جڑے ہوتے ہیں. یعنی جو اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں ان مومنوں کے لیے یہ چیزیں نشانیاں بنتی ہیں. فالایمان هو الذی یفتح القلوب لتلقی الاسداء والاضواء ورؤیت النعم والآلاء، بس ایمان ہی وہ چیز ہے جو دلوں کو کھولتا ہے تاکہ وہ صدائیں، آوازیں قبول کر سکے اور روشنیاں قبول کر سکے اور نعمتوں اور اللہ کے احسانات کو دیکھ سکے. والایمان هو الذی تخالط بشاشتہ القلوب فتحیا وترق وتلطف وتلتقط ما يزخر به الكون من ایحاءات خفیۃ وظاہرۃ تشیر كلها الى قدرة الخالق المبدع الذي خلق كل شيء واحسن خلقه. والایمان اور ایمان ہی وہ چیز ہے، هو الذی تخالط جو مل جاتی ہے، بشاشتہ اس کی خوشی، القلوب دلوں کے ساتھ. یعنی جب ایمان کی خوشی دلوں کے ساتھ گند جاتی ہے، دلوں میں شامل ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فتح یا دل زندہ ہو جاتے ہیں. یعنی ایمان آتا ہے اور ایمان کی حلاوت، ایمان کی خوشی دلوں میں آتی ہے تو دل زندہ ہو جاتے ہیں. وترق اور ترقی کرنے لگتے ہیں، وتلطف اور لطف پاتے ہیں، لطیف ہو جاتے ہیں. وتلتقط ما یزخر به الکون اور اٹھا لیتے ہیں، ذخیرہ کیا ہوتا ہے جس کا کائنات نے، من ایحاءات خفیۃ خفیہ اشارات کے ذریعے، وظاہرۃ اور ظاہری یعنی سامنے اور چھپی سب چیزیں اس کے لیے، یا ان کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ سننے لگتا ہے انسان. تشیر کلھا الی قدرت الخالق، ان میں سے ہر آواز اور ہر وحی اور ہر اشارہ کر رہا ہوتا ہے خالق کی قدرت کی طرف، المبدع جو بدیع ہے یعنی جو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، الذی خلق کل شیء وہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، واحسن خلقہ اور خوبصورت بنائی اس کی تخلیق، یعنی بہترین تخلیق دی اس کو. ولکن بلادۃ الالفۃ تذهب بروعۃ النظر والتأمل والتدبر في هذا الكون الرائع العجیب الواسع الجمیل. ولکن لیکن بلادۃ الالفہ یہ جو مانوس ہو جانے کی حماقت ہے، یعنی روٹین میں لے لینے کی حماقت ہے، بلادت ہوتی کند ذہنی. تذهب بروعۃ النظر یہ نگاہ کی جو میگنیفیسنس ہے اس کو لے جاتی ہے. نگاہ کے اندر جو ایک تجسس ہوتا ہے، جو حیرت ہوتی ہے، نگاہ جس چیز کو دیکھ کر ایک اضطراب میں دل آ جاتا ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم روز ہی وہ چیز دیکھنے لگتے ہیں. یعنی انسان کی ایک بہت بڑی ویکنس ہے کہ جس چیز کو روز دیکھتا ہے، جو چیز اس کو ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے، اس سے وہ مانوس ہوتا ہے، پھر اس کی قدر کھو دیتا ہے. اس کی مثالیں بتائیں گے آپ؟ ہم کس کس چیز کی قدر کھو دیتے ہیں؟ مثلاً والدین ہیں، روز ہم ان کو دیکھتے ہیں، روز ان سے بات کرتے ہیں،
تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، تو ہم ان کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں، ان کی شفقت، محبت، ان کی دعائیں، ان کی ساری چیزیں قدر نہیں کرتے. اسی طرح باقی نعمتیں بھی ہیں، اچھے دوست، اچھے استاد، اچھا ماحول، مواقع، فرصت جو ہمیں ملی ہوئی ہے، جوانی، قوتیں، ساری صحیح کام کرنا، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، ہمارے دل میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ان سے اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی کام نہیں کرتے. یعنی قرآن بھی روز سنتے ہیں، روز تلاوت سنتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، اس سے مانوس ہو جاتے ہیں. شروع میں جب آتے ہیں، پہلے دن سورۃ الفاتحہ سنتے ہیں تو دل کی حالت ہی کچھ اور ہو جاتی، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، پھر آہستہ آہستہ بس ایک روٹین کا سبق سمجھ کر پھر سن لیتے ہیں، سبق سمجھ کے یاد کر لیتے ہیں، سبق سمجھ کے ٹیسٹ دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بس قصہ ختم، کورس ختم، اور ہمارا بھی قرآن سے تعلق ختم. لیکن جو لوگ قرآن میں غور و فکر کرتے اور ہر روز اپنے دل کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں اور ایک شوق سے انتظار کرتے ہیں کہ آج وحی الہی میں میرے لیے کیا سبق ہے، تو ان کے دلوں پہ وہ اور طرح گرتا ہے، اور طرح گزرتا ہے، اور طرح احساس ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بلادت الالفہ جو ہے نا، یہ اصل مصیبت ہے جو تذہب بروعۃ النظر، جو نظر کی جو خوبصورتی ہے وہ لے جاتی ہے، والتأمل والتدبر، اور غور و فکر، فی ھذا الکون الرائع، اس عظیم الشان کائنات کے اندر غور و فکر کی صلاحیت چلی جاتی ہے. العجیب، یہ کائنات جو بہت میگنیفیسنٹ ہے، بہت عجیب ہے، الواسع، بہت وسیع ہے، الجمیل، بہت خوبصورت ہے. تو نہ ہمیں پھر وہ خوبصورتی نظر آتی، اور نہ ہی ہمیں ان نعمتوں کے اندر غور و فکر کرنا آتا ہے، نہ ہمیں ان کا شکر آتا ہے. سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے ہمارے دل میں پھر ایمان بھی پرانا ہونے لگتا ہے. کہتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے ایمان بھی پیٹوں میں پرانا ہونے لگتا ہے، جس طرح کپڑا پرانے ہونے لگتا ہے. تو یعنی یہ روز روز دیکھنا بھی پرانا ہونا ہے. تو پرانی چیزوں پر کشش نہیں رہتی، عادی ہو جاتے ہیں. تو نگاہوں کی اس عادت کو، یا سننے کی، جیسے قرآن روز سنتے ہیں تو سننے کی، صرف عادی ہو کر سننا، عادی ہو کر پڑھنا، عادی ہو کر ان چیزوں کو لینا، اور ایک جیتے جاگتے دل کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ اور ایک شوق کے ساتھ ان چیزوں کو لینا، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. اور جس کا دل جاگتا ہے، جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو نا، اور اللہ کی یاد میں روتا ہو اور اللہ کی محبت میں تڑپتا ہو، تو پھر اللہ سے متعلق کوئی بات پر پرانی نہیں لگتی اس کو، وہ ہر چیز کو ایک نئے انداز سے سمجھتا ہے. جس طرح وہ شعر بھی مجھے یاد آیا، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ون نظر فی عجائب بھی ہمیں نظر آنے لگتا ہے. تو باقی کائنات کی ہر چیز ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ہمارا رب کون ہے. ہمیں وہ نظر مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں واقعی میں ہر چیز نہیں لگے، ہر چیز رب سے جوڑے. آپ نے بات تو صحیح کی ہے، لیکن کائنات چیخ رہی ہے یہ نہیں کہنا چاہیے. ہر چیز اپنے رب کے ہونے کا احساس دلا رہی ہے، جو ہمیں فیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی طرف متوجہ کر رہی. یعنی الفاظ کے چناؤ میں اگر خوبصورت الفاظ بولے جائیں تو زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. ایک اور چیز جو یہاں پر اب ہو رہی تھی کہ ہم جب تلاوت کر رہے ہوتے تو ہم عادی ہو جاتے اس چیز کے، اور روزانہ مطلب وہی قرآن پڑھنا، تفسیر پڑھنا وہی. تو اگر ہم اپنی روزانہ کی روٹین چینج کر لیں، جیسے ہم آ رہے ہیں وہی پارا نہ یوز کریں، کچھ اور پین اور یوز کر لیں، تو اس طرح ہم تھوڑے سے ہو سکتا ہے. جیسے قرآن کی آیات بھی ایسے ہی ہیں، ایک ہی ان چیزوں سے اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ پارا تو وہی رکھنا پڑے گا، ورنہ تو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے کون سا سبق کہاں ہے. اور پین اس دن پھر کام ہی نہیں کرے گا کیونکہ وہ نیا اٹھا لائے تھے اور وہ آگے سے سوکھا ہوا نکلا، تو وہ مشکل میں پڑ جائیں گے ہم. لیکن اس میں یہ ہے کہ اپنے اندر ایک تجسس پیدا کریں، بھلا آج کیا. جیسے میں پڑھاتی تھی نا تفسیر جب، تو پڑھانے سے پہلے جس صبح کے وقت میں اپنے آپ کو ایک فیلنگ دیتی تھی، بھلا دیکھتے ہیں آج کیا آتا ہے، آج کی آیات میں کیا ہے. اچھا آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، بھلا میں دیکھتی ہوں اس میں میرے لیے جواب ہے کہ نہیں. تو ایک خود تجسس کریٹ کیا کریں اپنے لیے کہ آج بھلا کیا ہے.
اب دیکھیے سب سے بڑی مثال تو نماز کی ہے، جس کے ہم اتنے روٹین کے عادی ہو گئے ہیں کہ جو میں نے کتاب الصلاۃ پڑھائی ہے ابن القیم کی، تو اس میں جب التحیات ہے، اس پر جب میں نے پڑھاتے ہوئے غور کیا تو الحمدللہ اس کے بعد مجھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو مجھے جیسے ہم سلام کرتے ہیں نا تو لمبا کھینچتے ہیں نا وبرکاتہ، تو اب اس کا ایک الگ لطف آتا ہے. السلام ایسے لگتا ہے جیسے واقعی سلام کر رہی ہوں. السلام کیونکہ ہمارا سلام پہنچایا جاتا ہے کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھیے آج آپ بھی ذرا غور کیجئے کہ جب التحیات ہو تو اس وقت سلام کرتے ہوئے آپ کہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح کر کے ذرا کہیے وبرکاتہ، جیسے ہم اپنے کسی پیارے کو سلام کرتے ہوئے یا کسی محترم ہستی کو سلام کرتے ہوئے ایک بہت ہی جیسے فون پہ بات کرتے ہیں یا واٹس ایپ پہ میسج چھوڑتے ہیں تو وہ محبت بھرا وبرکاتہ ایسے کر کے، یعنی واقعی برکتوں کی دعا ہم کر رہے ہوں. اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر بھی سلام، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے نیک بندوں پہ سلام. سبحان اللہ، کیا خوبصورت چیز ہے جو ہمیں نماز میں دی گئی ہے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم بے سوچے سمجھے یہ سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم غور نہیں کرتے، ہماری زندگی سے غور و فکر نکل گیا. اسی طرح وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا، پھر التحیات میں آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا. تو ہم کہاں گواہی دے رہے ہوتے ہیں، ہم تو صرف بول رہے ہوتے ہیں. اللہ ہماری اصلاح کر دے اور واقعی ہماری نمازوں کے اندر شعور پیدا کر دے تاکہ وہ ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہوں. ہر التحیات میں آپ اس طرح سلام کرنا، کیونکہ سلام محبت پیدا کرتا ہے نا. تو ہم میں سے اکثر لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، لیکن ہمارے دل محبت سے خالی ہوتے ہیں، بس زبانی محبتیں ہوتی ہیں. تو جب ہم اچھے سے سلام کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہوگی. اور پھر سب پر، اگلوں پچھلوں، موجودہ پچھلے دور کے، اپنے قریبی دور کے، سب کو سلام. ہر نماز میں ہم سلام بھیج رہے ہیں سب کو کہ اللہ ان سب پر سلامتی ہو. کتنی جامع دعا ہے یہ. لیکن بلادت الالفہ جو ہے اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تو اس کو توڑنے کی ضرورت ہے، اس بلادت کو. استاذہ یہ کائنات کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک سورج اور چاند ہے. ہر روز نکلتا ہے، ہر روز غروب ہوتا ہے سورج، ہم اس کو نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو. اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اتنی رحمت کرتے ہیں کہ ان کو گرہن لگا دیتے ہیں، پھر بڑے لوگ دیکھتے ہیں، پھر دنیا دور دور سے جو ہے وہ آ کر دیکھتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو واقعی وہ پھر اتنا افیکٹ کرتا ہے کہ ان کے اندر ایک ایمان کی فیلنگ آ جاتی ہے. اور پھر جس دن وہ مغرب سے نکل آئے گا تو پھر سارے ہی لوگ ایمان لیکن فائدہ نہیں دے گا. تو اس لیے ہمیں کائنات کی نشانیوں میں ابھی غور و فکر کرنا چاہیے. بالکل صحیح. استاذہ اس میں یہ ہے کہ کل میں اپنی سسٹر کے ساتھ کچھ بایو ٹیک کے کچھ کانسیپٹس ڈسکس کری تھی، تو اس میں مجھے ہو رہا تھا کہ وہ جین کے اوپر ایک کام ہو رہا ہوتا ہے اور وہ لینے کے لیے انہیں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ سب سے پہلے وہ انٹرسٹ والی جین ہونی چاہیے، پھر اسے کٹ ڈاؤن کیسے کرنا ہے، نیکسٹ پلیس کہاں کرنا ہے، اور پلیس کرنے کے لیے دیکھنا کہ وہ کس ایریا میں پلیس کر رہے ہیں، وہ ٹیک بھی اس کو کری ہے یا نہیں کری. تو میں دیکھ رہی تھی ہماری باڈی کے اندر اتنے سارے سسٹمز ہیں جو خود چل رہے ہیں، اور اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے انہیں ایک انزائم چاہیے ہوتا ہے جو بیکٹیریا کے اوپر ہوتا ہے اور وہ اس کو وائرس سے بچا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کتنے انزائمز ہیں، کیسے پروٹیکٹ کر رہا ہے. جی بالکل. تو ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی. اور ہم دعا جب پڑھتے ہیں اللہم عافنی فی بدنی، کب سوچ کے پڑھتے ہیں؟ بس ایسے ہی جلدی سے پڑھ دیتے ہیں. اگر یقین اور ایمان ہو جائے نا کہ جو کہا ہے سچ کہا ہے اور ہمارے فائدے کا ہے، تو ہمارا ایکسپٹنس لیول بڑھ جائے، ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ کم ہے، چیزوں کو بس ایسے ہی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے ٹیچر نے کہا ہے کر لیتے ہیں، پھر بھلا دیتے ہیں، پورے شعور سے نہیں لیتے. استاد جی یہ جو قرآن مجید کے حوالے سے بات ابھی ہوئی کہ ہم اس میں اگر شعوری طور پر یہ سوچیں کہ ہمارا کل کیا آ رہا ہے لیسن یا آج کیا آنے والا ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ کئی دفعہ ہم نے ایک ہی چیز پڑھی ہوتی ہے اور پھر ہم جب دوبارہ پڑھتے ہیں تو ہمیں نئی طرح سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے. کل میں سورۃ المعارج پڑھی میں نے صبح، تو کتنی دفعہ پہلے پڑھی ہوئی تھی، لیکن اچانک اس میں جو آیات ہیں ان الانسان خلق ہلوعا سے جو شروع ہو رہی ہے آگے تک تقریباً 15-16 آیتیں،
تو تھوڑی سی میں آگے گئی، مجھے ان آیات میں یہ ہوا کہ یہ تو جو مومنین کی صفات ہیں سورۃ المومنون میں شروع میں بالکل، یہ تو اس سے اتنی ریزمبل کر رہی ہیں آیات آ کر، اور میں نے کبھی بھی نوٹ نہیں کیا. اچھا، اس سے میرا انٹرسٹ بڑھ گیا وہاں، اور میں نے وہ والی آیات بھی نکالی اور یہ آیات بھی نکالی کہ دونوں میں دیکھوں کتنا ڈفرینس ہے. اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ کامن تھی وہاں پہ بھی، مطلب صلاۃ کے بارے میں بھی ہے جی، اور نماز کی حفاظت کے حوالے سے، عہد کے بارے میں، نماز کی حفاظت، اور کچھ چیزیں فرق بھی تھی، یعنی وہاں جو کچھ چیزیں کم تھی وہ یہاں ایڈ تھی. تو پھر میرا دل کیا کہ میں ان آیتوں کو یاد کر لوں، تو وہ میں نے پورشن کوشش کی کہ مجھے یاد ہو جائے. تو اگر ہم اس طریقے سے روزانہ پڑھیں اور سوچیں تو کئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے، اور پھر اس سے وہ روٹین نہیں بنتی. بالکل. استاذہ، ایک جو آزمائشیں جو لائف میں آتی ہیں وہ بھی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اس سے آپ کی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس سے آپ صحیح رہتے ہیں، یعنی صحیح طرح آپ کا مائنڈ کام کرتے ہیں، آپ سو نہیں جاتے، امیون نہیں ہو جاتے. ورنہ ایک جیسے اگر حالات رہیں تو پھر تو انسان اس طرح سے اس کو نظر نہیں آئیں گی اللہ تعالیٰ کی. السلام علیکم. مجھے جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ ہم اپنے آپ پہ بھی غور نہیں کرتے، تو میں ہمیشہ آنکھوں کو، کانوں کو، ہر چیز کے لیے دعا مانگتے ہوئے ہمیشہ سوچتی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آنکھیں امپورٹنٹ ہیں، جسم امپورٹنٹ ہے. لیکن 3 دن پہلے میرے ساتھ یہ ہوا کہ یہاں اسلام آباد سے جاتے ہوئے گاڑی کو جرک لگ گیا، پیچھے سے گاڑی نے جھٹکا مار دیا. تو جسٹ میرے گردن میں ہلکا سا جھٹکا گزرا ہے، اور اس کے بعد میں اب نوٹ کری میں 3 دن سے لیٹ نہیں پا رہی. لیٹتی ہوں تو میری گردن، یعنی میں حیران ہوتی ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ لیٹتے ہوئے آپ کی گردن میں کچھ ایسے مسلز ہوتے ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے جیسے میں لیٹوں گی تو میری گردن ٹوٹ جائے گی. تو اتنی چیزوں کو ہم اتنا نارمل اور اتنا وہ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. لیکن جب ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے اس کے بعد انسان نئے سے اس چیزوں کی قدر کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے. استاذہ، یہاں پہ جب آیا نا کہ وہ حافظ شعرتی فی جسم الحیوانی آیا، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے بالوں میں کیسے نشانی ہے نا، تو یہ میں نے اس اسپیکٹ سے پہلی دفعہ سوچا کہ جب ہم گڈ ہیلتھ کی سمٹمز دیکھتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ آپ کے بال بہت ہیلدی ہونے چاہیے. اگر وہ ہیلدی نہیں ہے، شائنی نہیں ہے، برائٹ نہیں ہے، تو ہم لوگ اس کو جسٹ فار دا سیک آف بیوٹی لیتے ہیں کہ بال پیارے نہیں لگ رہے ہیں تو اس کی کیئر کریں اس طرح. لیکن وہ ایکچولی ہمارے باڈی میں کسی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ اب ہمیں اس کی کیئر کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ڈائٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے بھی ہمارے بالوں میں نشانی ہوتی ہے کہ ہم صرف اس کو جسٹ فار دا سیک آف بیوٹی لیتے ہیں کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں. صرف ظاہری اور سطحی نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، اوپری نظر سے. ابھی جو آپ کا لاہور میں کورس ہوا، اس میں خاتون نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ وہ FM سن رہی تھی، گانوں کے لیے کوئی اس کو سیٹ کر رہی تھی، تو اس میں اتفاق سے آپ کی سورہ الفاتحہ کی تفسیر آ گئی. کسی گاؤں میں وہ رہتی تھی، اور انہوں نے، وہ کہتی ہے میں نے تفسیر وہ سنی اور میں حیران رہ گئی کہ سورہ الفاتحہ ایسی ہے، یہ اس کا مطلب ہے. اور وہ کہنے لگی کہ میں نے پھر پتہ کیا کہ یہ کون ہے، یہ ریکارڈنگ کہاں سے ملے گی، اور بہت تلاش کے بعد ان کو جب ملی تو انہوں نے کئی بار سنی، اور پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کی لائیو کلاس میں بھی پہنچ گئے. تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم تو سنتے رہتے ہیں، روز سنتے. آج ہم نے ترتیل کی کلاس میں جو آیات پڑھی، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی، کچھ دن پہلے نانی اماں کی نماز جنازہ میں بھی سر ادریس نے یہ والی آیات پڑھائی تھی. تو آج وہ پڑھتی بھی میں ان کو اس جنازے سے اور ان کی زندگی سے ریلیٹ کر رہی تھی. اگر میں نے اس دن جنازے پہ وہ آیات نہ پڑھی ہوتی، حالانکہ پہلے کتنی دفعہ وہ پڑھ چکے ہیں، لیکن آج وہ نئی طرح سے نئی میننگ میں میرے سامنے آ رہی تھی کہ اگر انسان کی زندگی جس طرح سے نانی امی کی زندگی تھی، انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری الحمدللہ، اور باقی وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کی جنازے پہ یہی آیات پڑھی جائے. اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے گمان ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہوگا، ان کو بھی اسی طرح سے کہا ہوگا. آج میں مسلسل یہ دعا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے، اور یہی اصل کامیابی ہے، جیسے کہ ہماری ٹیچر بھی بتایا گئی، اصل کامیابی ہے کہ آپ کو اس ٹائم پہ یہ سننے کو مل جائے کہ ارجعی الی ربی کی. تو یہ نئے اینگل سے آیات میرے سامنے آئی اس جنازے سے ریلیٹ کرتے ہوئے الحمدللہ. استاذہ، جب قرآن میں آیات پر نشانیوں کا ذکر آتا ہے نا، تو میں ہمیشہ باہر کی چیزوں کو زیادہ دیکھتی تھی. تو ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے مجھے واقعی اپنے اوپر غور و فکر کے لیے کہا. ہم لوگ کاغان گئے اور بچے ساتھ تھے، اور ہم وہ سورۃ رحمان چل رہی تھی، اور میں ان کو بتا رہی تھی کہ اتنی خوبصورت مناظر اور یہ نعمتیں اور یہ پانی ہے، پہاڑ ہے، پودے ہیں، پھل ہیں.
ہم جب کاکان پہنچے ہیں تو ناران ہمارا آخری وہ جگہ تھا، تو دریا اور سڑک بالکل برابر تھی، اور دریا کے پاس گاڑی ہم لوگوں نے ہم لوگ گاڑیوں میں تھے، گاڑیاں کھڑی کر کے تو آگے جہاں موٹل تھا وہ اس کی بکنگ کے لیے دیکھنے گئے کدھر ہے، یہ ذرا سا دکانوں سے دور جگہ تھی. تو سازا گاڑی سے میں اتری ہوں نا تو مجھے کسی کے کراہنے کی آواز آئی ہے، اور وہ عصر کا ٹائم تھا، ہم لوگوں نے ابھی عصر تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی. تو میں ایک دم سے حیران ہوئی، دیکھنے لگ پڑی کہ کیا ہے. تو گاڑی کے اس طرف ایک پتھر تھا، اس کے پیچھے ایک کتا بیٹھا ہوا مجھے نظر آیا نا. تو میں ڈر گئی، میں نے کہا شاید یہ کرا رہا ہے. میں جلد سے گاڑی میں دوبارہ بیٹھ گئی، لیکن میں نے دیکھا وہ کتا نہیں ہل رہا، آواز مسلسل آ رہی ہے کیونکہ کتا اگر کرائے گا یا کچھ تو اس کی. پھر مجھے تجسس ہوا، میں گاڑی سے اتر کے پیچھے کی طرف گئی تو ایک شخص وہاں لیٹا ہوا تھا، اور جسم اس کا زخموں سے چور تھا، مکھیوں کا ڈھیر تھا اس کے اوپر، اور میں وہ منظر بھول نہیں سکتی. اور اس کا ایک ہاتھ ایسے پڑا ہوا تھا، اور اس کے پاس کافی سارے نوٹ پڑے ہوئے تھے، اور ایک ہاتھ صرف وہ اتنا سا موو کر سکتا تھا جب اس کو مکھیاں تنگ کرتی ہوں گی. تو میں گھبرا گئی، اور میں نے کہا یہ شخص یہاں شام کا وقت ہے اور اتنی ٹھنڈ ہے. خیر جب میرے ہسبینڈ آئے تو میں نے کہا آپ دکان والوں سے پوچھیں یہ کون شخص ہے. اور تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ سامنے دریا کے اس طرف جو اوپر گھر ہے وہاں سے وہ صبح اس کو گٹھری بنا کے چھوڑ جاتے ہیں گھر والے اس کو، اور کیونکہ ٹورسٹ بہت آتے ہیں پیسے لوگ دے جاتے ہیں، اکثر لوگ اس کے گھر والے آتے ہیں تو پیسے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کو بھی نہیں اٹھاتے. یہ کتا اس کا اپنا پالتو ہے جس کو جنگلی جانوروں سے بچا کے رکھتا ہے، وہ مسلسل اس کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم رات کو دکان بند کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص وہیں پڑا ہے تو ہم اس کو اٹھا کے اپنی دکان میں رکھ جاتے ہیں. وہ چیز مجھے اتنا ہو گئی، میں نے کہا کہ یہ نعمتیں جیسے آپ نے بات کی نا، اچھے استاد، گھر والے، ماں باپ، رشتہ دار. ہم بیمار ہوتے ہیں تو 100 لوگ پوچھنے والے ہوتے ہیں، ہم اپنے بیماری کو ڈاکٹر سے افورڈ کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اور وہ شخص کیسے ادھر رہ رہے ہیں. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جن کو ہم کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے، نہ اپنے اندر، اپنے جسم کے اندر، نہ یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں. گھر ہیں ہمارے پاس، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اچھے استاد ہیں، اچھے ساتھی ہیں، ہم ان سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ناراض ہوتے رہتے ہیں، اور جب کبھی بیمار ہوں تو وہی ہمیں کیئر کرتے ہیں نا. جیسے نانی امی بیمار ہیں تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ کی رحمت تھی، ایک لمحے کے لیے وہ اکیلی نہیں رہی ہیں، ان کے بچے ان کے ارد گرد ایسے ان کی نظروں کے سامنے رہے ہیں. تو یہ نعمتیں ان کا بھی ہم شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے. ولكن بلادة الإلفة تذهب بروعة النظر والتأمل والتدبر في هذا الكون الرائع العجیب الواسع الجمیل الذي لا تشبع العین، جو آنکھوں کو بھرتی ہی نہیں، من تملی جمالہ وروعتہ، اس کے جمال اور خوبصورتی کو انجوائے کرنے سے، ولا یشبع القلب من تملی ایحاءاتہ و ایماءاتہ، اور دل کو سیراب ہی نہیں ہونے دیتی یا سیری نہیں ہونے دیتی اس کے اشارات اور اس کے علامات کو انجوائے کرنے سے. تملی کا مطلب ہے انجوائے کرنا. ولا یشبع العقل من تدبر نظامہ و دقتہ، اور عقل کو سیر نہیں کرتی اس کے نظام اور اس کی باریکی کے اندر غور و فکر کرنے سے. والذی یتأمل هذا الکون بهذه العین وبهذه العقل یرى معرضا الہیا باہرا رائعا لا تخلق بدائعه وعجائبه لأنها ابدا متجددة للعین والقلب والعقل. والذی، اور وہ شخص جو یتأمل هذا الکون، اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، بهذه العین، اس آنکھ کے ساتھ، وبهذا العقل، اور اس عقل کے ساتھ، یرا، وہ دیکھتا ہے، معرضاً، ایک ایگزیبیشن، الہین، الہی یعنی کہ اللہ کی طرف سے، باہرن بارونق، رائعن بہت ہی خوبصورت، لا تخلق بدائعہ، نہیں پرانے ہوتی اس کی نئی نئی چیزیں، و عجائبہ، اور اس کے عجائبات، لأنها ابدا متجددۃ للعین، کیونکہ وہ ہمیشہ نگاہوں کو جدت بخشتی ہیں، والقلب والعقل، اور دل اور عقل کو. والانسان الذي يعرف شيئا عن طبيعة هذا الكون ونظامه تدركه الدهشة والذهول ويرى قدرة الجبار في الخلق والتحريك والتسكين والتغيير، اور وہ انسان جو پہچانتا ہے چیزوں کو اس کائنات اور اس کے نظام کی طبیعت کے اعتبار سے، تدركه الدهشة، اس کو دہشت پا لیتی، یعنی
وہ حیران ہو جاتا ہے. والذہول، ذہول مدہوش ہونے کو کہتے ہیں بیسیکلی، حیران ہونا، مدہوش ہونا، یعنی اس کا دل و دماغ ایک اور ہی لیول پہ پہنچ جاتا ہے. وَيَرَى قُدْرَةَ الْجَبَّارِ فِي الْخَلْقِ، اور وہ الجبار کی قدرت کو مخلوق کے اندر دیکھتا ہے. وَالتَّحْرِيكِ، اور حرکت دینے کو، وَالتَّسْكِينِ، اور اس کے ساکن ہونے کو، وَالتَّغْيِيرِ، اور اس کے تبدیل ہونے کو. یعنی اللہ کی جو قدرت ہے جو اس کائنات کے اندر کام کر رہی ہے، وہ کس طرح کام کر رہی ہے کہ کس طرح وہ چیزوں کو حرکت دے رہا ہے. کچھ چیزیں ساکت و ساکن ہیں اور کچھ چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. مثلاً پہاڑ ایک ہی جگہ کھڑے ہیں لیکن آسمان کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، سورج حرکت کرتا رہتا ہے. تو یہ کسی چیز کی حرکت اور کسی چیز کے ساکن ہونا اور کسی چیز کا کسی اور طرح ہونا، یہ اس کے دل اور دماغ کو کیپچر کر لیتا ہے. وَمِن نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الْبَشَرِ أَنْ أَوْدَعَهُمُ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّجَابُبِ مَعَ هَذَا الْكَوْنِ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ وَالتَّأَمُّلِ. اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے انسان پر کہ اللہ نے ان کو قدرت عطا کی ہے جواب دینے کی اس کائنات کے ساتھ، صرف دیکھنے اور غور و فکر کرنے کے ساتھ. یعنی انسان رسپونڈ کرتا ہے، یعنی انسان کے اندر ایک قوت اور ایک ہمت رکھی گئی ہے کہ جس کے ساتھ وہ کائنات کے عجیب و غریب چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو اس کا جواب دے پاتا ہے. اگر آپ دیکھیے ہم بھی ایک درخت کی طرح ہوتے اور سورج نکلتا اور غروب ہوتا تو درخت کے اندر تو وہ جذبات نہیں ہو سکتے نا جو ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں. اور ہمیں جب وہ نشانی نظر آتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کسی چیز میں نظر آتی تو ہمارا دل دماغ جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے اور ہمارے اندر ایک اور عجب کیفیت پیدا ہو جاتی، وہ دہشت اور روعہ اور یعنی ذہول کی کیفیت. یعنی محض صرف دیکھنے سے ہی ہمارے اندر کیسی کیسی کیفیات پیدا ہو جاتی. یعنی آپ دیکھیے بعض اوقات ویڈیوز کے ذریعے آپ کائنات کی خوبصورت سین یا خوبصورت پرندے یا خوبصورت مچھلیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ دل سے پکار اٹھتے سبحان اللہ. تو یہ بھی اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ہمیں یہ محسوسات بھی دیے. ان القرآن یکل الناس الی النظر فی ھذا الکون، بے شک قرآن ہی لوگوں کو کائنات میں غور و فکر کرنے کی یہ نظر عطا کرتا ہے. یکل کا مطلب ہے حوالے کرتا ہے، یعنی اس کام کے قابل بناتا ہے. وَإِلَىٰ تُمَلِّ مَشَاهِدَهُ وَعَجَائِبَهُ، اور اس کے مشاہدات اور عجائب کو انجوائے کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے. ذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ يُخَاطِبُ النَّاسَ جَمِيعًا عَلَى مُخْتَلِفِ مُسْتَوَيَاتِهِمُ الْعِلْمِيَّةِ وَالْفِكْرِيَّةِ، یہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن تمام لوگوں کو ان کے مختلف لیولز کے مطابق، جو ان کے علمی اور فکری لیولز ہیں ان کے مطابق مخاطب کرتا ہے. ایک ان پڑھ شخص قرآن پڑھتا ہے تو اور طرح اس کو سمجھتا ہے اور اس سے تاثیر پکڑتا ہے، اور ایک پڑھا لکھا اور ہائیلی کوالیفائڈ اور جس بھی شعبے کا ہو، علم میں، ادب میں، سائنس میں، شاعری میں، تو وہ اس اعتبار سے اس قرآن سے وہ تحریک لیتا ہے. یخاطب ساکن المدینہ، قرآن شہر کے رہنے والوں کو بھی مخاطب کرتا ہے. کما یخاطب ساکن الغابہ، جیسے وہ جنگل میں رہنے والوں کو مخاطب کرتا ہے. ویخاطب العالم، اور ایک عالم کو بھی وہ مخاطب کرتا ہے. کما یخاطب الامی الذی لم یقرأ، جیسے وہ ایک امی کو مخاطب کرتا ہے جو پڑھتا نہیں ہے، ان پڑھ کو بھی. وکل واحد من ہؤلاء یجد فی القرآن ما یصلہ بہذا الکون، اور ان میں سے سب کے سب، یعنی کل واحد من ہؤلاء، یعنی یہ جو اوپر شہر کا رہنے والا، جنگل کا رہنے والا اور عالم اور جاہل، یہ سب جو ہیں یجد فی القرآن، پاتے ہیں قرآن میں، ما یصلہ بہذا الکون، جو اس کو جوڑتی ہے یا اس کا ایک تعلق قائم کرتی ہے کائنات کے ساتھ. وما یثیر فی قلب التامل والاستجابہ، اور جو بھڑکا دیتی ہے یا ابھار دیتی ہے یا پیدا کر دیتی ہے اس کے دل میں غور و فکر اور قبولیت کی صلاحیت. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کی بادشاہت میں نہیں دیکھا. وما خلق اللہ من شیء، اور جو بھی اللہ نے کچھ پیدا کیا. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی موت قریب آ چکی ہو. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو اس کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء
وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وفي القرآن الکریم من الأدلة والبراہین، اور قرآن کریم میں دلائل اور روشن نشانیاں ہیں، والآیات الدالۃ، اور وہ آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں، علی کمال الباری تبارک و تعالی، جو اللہ تبارک و تعالی کے کمال پر دلالت کرتی ہیں، ووصفہ بالاسماء الحسنى، اور الاسماء الحسنى میں جو اس کی صفات ہیں ان کے اوپر دلالت کرتی ہیں، والصفات العلی، اور اعلی صفات پر، الموجبۃ لامتلاء القلوب من معرفتہ ومحبتہ وتعظیمہ واجلالہ، یعنی یہ صفات اور یہ اللہ کے نام جو ہیں یہ موجب ہیں دلوں کو بھر دینے کے، اس کی معرفت، اس کی محبت، اس کی عظمت اور اس کے جلال کے ساتھ، وصرف جمیع انواع العبودیۃ الظاہرۃ والباطنۃ لہ تعالی، اور یہ آیات پھیر دیتی ہیں ظاہری اور باطنی عبادت کی تمام انواع و اقسام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. یعنی یہ آیات جو ہیں، یعنی باہر کی نشانیاں، کائنات کی نشانیاں بھی، اور قرآن کی آیات، یہ دونوں انسان کے دل کو کس طرف پھیر دیتی ہیں؟ اللہ کی عبادت کی طرف پھیر دیتی ہیں، راغب کر دیتی ہیں. ایک اور طرح کا ایمان پیدا ہوتا ہے جس سے انسان غیر اللہ کی طرف سے ہٹ کر اللہ کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الظُّلْمِ وَالْفُحْشِ اتِّخَاذُ أَنْدَادٍ لِلَّهِ مِنْ دُونِهِ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ نَفْعٌ وَلَا ضَرَرٌ بَلْ هُمْ مَخْلُوقُونَ مُفْتَقِرُونَ إِلَى اللَّهِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الظُّلْمِ وَالْفُحْشِ، ظلم اور فحش کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا اوروں کو اس کا مد مقابل بنا لے. لیس بأیدیہم نفع ولا ضرر، جن کے ہاتھ میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان. بل ہم مخلوقون، بلکہ وہ تو مخلوق ہیں. مفتقرون الی اللہ، جو اللہ کی طرف محتاج ہیں. فی جمیع احوالہم، اپنے تمام تر حالات میں، اپنی ساری ضروریات میں اللہ ہی کے محتاج ہیں. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور مددگار بنا رکھے ہیں؟ فاللہ هو الولی، بس اللہ ہی وہ مددگار ہے، دوست ہے. وہو یحیی الموتى، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مددگار سمجھے، حالانکہ اصل دوست تو اللہ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی انسان بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے لیکن کبھی کسی مردے کو واپس زندگی نہیں بخش سکتا، چاہے ساری مشینیں اور ساری دوائیاں اور سارے لوگ مل کے بھی کوشش کریں، کوئی زندگی نہیں لوٹا سکتا. تو پھر انسان تو کمزور ہے، بے بس ہے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. لہٰذا اس کی طرف راغب ہونے کی بجائے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کو اپنا مددگار سمجھے. ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر. فهؤلاء قد غلطوا اقبح الغلط في عبادت اولئک الاولیاء، تو ان لوگوں نے غلطی کی ہے، سب سے قبیح غلطی، کہ ان اولیاء کی عبادت شروع کر دی یا ان اولیاء کی عبادت کرنے میں. فاللہ سبحانہ هو الولی الذی یتولاہ عبدہ بعبادتہ وطاعتہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی اصل ولی ہے جس سے بندہ قریب ہوتا ہے اس کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے. والتقرب الیہ بما امکن من انواع القربات، اور اس کی طرف قرب حاصل کرتا ہے، قرب حاصل کرنے کی جتنی بھی ممکن اقسام ہیں ان کے ذریعے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَلِيُّ وَالْمَوْلَى، وہی اللہ سبحانہ تعالی ولی اور مولا ہے. الَّذِي يَتَوَلَّى عِبَادَهُ، وہ جو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. وَجَمِيعَ الْخَلَائِقِ، اور تمام مخلوقات کی. بِتَدْبِيرِهِ،
اپنی تدبیر کے ساتھ، ونفوذ القدر فیہم، اور ان میں اپنی قدر کو نافذ کر کے، اپنی تقدیر کو نافذ کر کے، وَيَتَوَلَّى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ خُصُوصًا، اور اپنے مومن بندوں کو خاص ولایت عطا کرتا ہے، بِإِخْرَاجِهِم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر، وَتَرْبِيَتِهِم بِلُطْفِهِ وَعَوْنِهِ، اور ان کی تربیت کر کے اپنے لطف اور مدد کے ساتھ۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین جو اصل ولی ہے، جس کی طرف ہم سب کو رجوع کرنا چاہیے اور جس کی طرف ہمیں جھک جانا چاہیے۔ آج ان بہت سے سوالوں کے جواب مل چکے ہیں کہ جو میں اور ہم سب کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں جب ہم خود کو سمجھاتے ہیں یا دوسروں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں نہ ایک مشین کے سامنے ٹائم ضائع کریں، اتنے گھنٹے بیٹھ کے ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو دیکھنے کی چیز ہے وہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے، صرف اپنی ایک انگلی کو ہی دیکھ لیں، اسی کے بارے میں سوچ لیں کتنا ٹائم لگ جائے۔ میں نے بھی ایک دن ایسے ہی کیا، میں نے کہا آج ٹائم ہے تو میں کیا کروں، پاس ہی ایک جگہ پہ کچھ پودے تھے، میں نے کہا چلو ان پہ غور و فکر کر لوں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جب میں نے ان پتوں کو دیکھنا شروع کیا تو 10 تک تو میں گن سکی، اس سے آگے میں نہیں گن سکی۔ ہر پتے کا سائز، ہر پتے کا ڈیزائن، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو لائنز تھی وہ سب مختلف، یہاں تک کہ جب میں ان کو ٹچ کر کے دیکھا تو کچھ بہت ملائم، کچھ اور طرح کے، کچھ کی ٹہنیوں کے ساتھ کانٹے، کچھ کی ٹہنیاں ڈفرینٹ، اور پھر لگا کہ وہ بول بول کے باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، تم لوگ خوش تو ہوتے ہو ہمیں دیکھ کے، لیکن ہماری اطاعت کو، ہمارے صبر کو، ہمارے شکر کو نوٹ نہیں کرتے ہو۔ جیسے بھی حالات ہوں ہم ایسے ہی رہتے ہیں، چاہے تم پانی نہ بھی ڈالو ہم شکوہ نہیں کرتے، چاہے تیز ہوا آ کے گر بھی جائیں، تم لوگوں کے پاؤں میں بھی آ جائیں تب بھی نہیں چیختے۔ اور پھر وہ ریحانہ جو میں سوچی تھی 5 منٹ لگاؤں گی، آدھے گھنٹے سے اوپر گزر گیا، اور مجھے یہی سبق ملتا رہا کہ اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو ہر کچھ کر سکتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم کیا چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے کوئی نئی چیز دیکھنی ہے، آج تو کچھ نیا ہو، تو ہر روز اللہ کی ہر نشانی میں ایک نئی چیز ملتی ہے۔ اس شخص کے لیے تو بوریت ہے ہی نہیں جس کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہے۔ استاذہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل میں آ رہی تھی یہاں پڑھنے کے لیے، تو راستے میں ایک دم آسمان کو میں نے دیکھا تو مجھے بہت پیارا لگا، تو میں دیکھنے لگ گئی، دیکھتے دیکھتے آگے آگے سوچتی گئی آگے کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے، اور مجھے احساس ہوا کہ میرا رب کتنا بڑا ہے، کیونکہ میری نظر تھکتی جا رہی تھی، اس سے آگے نہیں سوچ پا رہی تھی کہ اس سے آگے کیا ہے، اور اس سے یہ ہوا کہ مجھے ایک دم خوف بھی آیا کہ وہ کتنا بڑا ہے، اور میرے اندر یہ شوق بھی ہوا کہ اے میرے رب جس نے اتنی پیاری چیزیں اور اتنا بڑا آسمان بنایا میں اس کو دیکھوں، تو مجھے شوق ہوا اور میں نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، یہ میرا دل کیا۔ تو پھر مجھے لگا کہ یہ جو بار بار ہمیں قرآن میں کہا جاتا ہے کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، یہ کتنا ضروری ہے اور ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ ہم دوسروں کو بھی اس سائڈ پہ لائیں کہ وہ غور و فکر کریں تو اس سے اللہ کی عظمت اور خوف بھی کتنا زیادہ آتا ہے، اور یہ مطلب کسی کو سمجھانے کے لیے اور اس سائڈ پہ لانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اب مائیں اکثر شکایت کرتی ہیں بچے سنتے نہیں، بچے جو ہیں وہ اسکرین کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو خود غور و فکر کرنا سکھایا ہی نہیں، ان کو کہیں اللہ کی نشانیوں کے اوپر توجہ دلائی نہیں۔ تو جب مصنوعی زندگی نے ہمیں گھیرا ہوا پوری طرح، تو پھر آنکھیں کہاں کھلیں گی؟ استاذہ مجھے کل پرسوں میری ایک بہت اچھی دوست ہے، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا ان کو کہ آج نانی اماں کا سوئم ہو گیا، اب افسوس کے دن ختم ہو گئے نا، تو تعزیت ختم ہو گئی ہے، 3 دن کا سوگ ہوتا ہے تو سوگ ختم ہو گیا، تو مجھے کہتی ہیں کہ مجھے بتاؤ وہاں پہ کیا ہوا ہے نا، کیا ہوتا رہا ہے وہاں پہ، مجھے سمجھ نہیں آئی پہلے تو نا، پھر مجھے کہتی مجھے بتاؤ کہ وہاں کی ان کی روٹین کیا تھی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ روٹین میں کلاسز ہوتی رہی ہیں، اور یہ کہ استاذہ بخاری کی کلاس بھی لیتی رہی ہیں، تو الحمدللہ کسی نے اس طرح سے قرآن مجید نہیں پڑھے جس طرح کے ہمارے انتقال کر جاتا ہے کوئی پیارا تو پڑھی جاتی ہیں، یا گٹلیاں پڑھی جاتی ہیں وہ نہیں پڑھی گئی، کوئی سنت کے خلاف کام نہیں ہوا، اتنی اچھی تربیت ماشاءاللہ ہوئی ہے، اور ہمیں بہت اچھا سبق ملا ہے الحمدللہ۔ یہ چیزیں کہ وہ جو نفس
مطمئنہ آپ کو بھی ملا, ہمیں بھی ملا, جو آپ کی حالت رہی جسم کی. ابھی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ دے دیتا ہے, دلوں کو قرار دے دیتا ہے, اور یہ کہ اطمینان دے دیتا ہے. تو استاد یہ تقریباً 4-5 دن پہلے کی بات ہے, ہفتے کے پہلے کی بات ہے کہ ٹی وی پہ ایک خبر چل رہی تھی کہ ایک 28 سالہ نوجوان نے اپنے باپ کی, اس کا باپ انتقال کر گیا, اس کی لاش کو نکالا. تقریباً 6 مہینے پہلے وہ انتقال کر گیا تھا اس کا والد, اور اس نے 6 مہینے بعد اپنی باپ کی ڈیڈ باڈی کو نکالا اور گھر میں لے آیا کہ اس کو قرار نہیں مل رہا تھا, اس کو سکون نہیں مل رہا تھا. تو یہ دین کی کتنی کمی ہے کہ انہوں نے وہ پوری باڈی دکھائی ہے, اس کے اوپر کپڑا دیا ہوا تھا. تو استاد کے دین کی کتنی کمی ہے کہ اس بچے کو سکون ہی نہیں مل رہا تھا, اس کو کوئی سکون یا تسلی دینے والا اس لیول کی نہیں تھا کہ اس نے اپنی باپ کی باڈی ہی نکال دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان سے ہی آپ کے اندر سکون اور اطمینان آتے ہیں نا. الحمدللہ. بالکل. یعنی بلا مبالغہ میرے اندر اتنا اطمینان تھا, اور میں یہ کہہ رہی تھی رضیت باللہ ربن, کہ ان کے لیے اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہی یہ وقت لکھا تھا, یہ جگہ لکھی تھی, یہ بیماری لکھی تھی, تو چیزیں اس کے مطابق ہی ہو رہی ہیں. اور میری نیت یہ تھی کہ اللہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ ہوں جن کو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ میری وفات پر ایک کلاس بھی ضائع نہ ہو اور کوئی کام نہ رکے, صرف اس لیے سب چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ فلاں چلا گیا دنیا سے. تو میں امی کے لیے بھی یہ چاہتی تھی کہ ہمارے نظام میں, ہمارے کام میں, ہماری روٹین میں کوئی فرق نہ آئے. اور کس طرح اچانک میرے کان میں تکلیف ہوئی اور ٹائم ٹیبل میں, حالانکہ اتنے عرصے سے آپ پڑھ رہے ہیں, کچھ ہو تو میں ٹائم ٹیبل چینج نہیں کرتی کیونکہ ایک روٹین سیٹ ہو رہی ہوتی ہے. کس طرح اللہ نے میری نیت کو پورا کیا اور مجھے وقت سے پہلے کلاس لینے کی توفیق دی, اور اسی ہسپتال پہنچا دیا جہاں امی کی ڈیتھ ہو رہی تھی. اور جب آپ نے حال پوچھا کہ کیا حال ہے, تو میں نے یہی کہا کہ زندگی اور موت کی اسٹرگل میں ہے اس وقت. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد, یعنی کہ بس وفات کے ساتھ ہی میں ان کے پاس پہنچ چکی تھی. تو یہ ساری اللہ کی پلاننگ تھی. اس حال میں ان کو دیکھ کر اور وہ سب, کیونکہ میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ مجھے اللہ کے فیصلے پر ذرا بھی ایسا نہیں کہ دکھ نہیں, دکھ تو ابھی تک دل کے اندر, یعنی کہ وہ جو کیفیت ہے وہ بیان سے باہر ہے. کیونکہ یہاں وہ آتی تھی, میں کلاس میں آتی ہوں تو ان کی جگہ دیکھتی ہوں, بعض اوقات میں پڑھا رہی ہوتی تھی تو نماز چونکہ سنت وغیرہ لمبی پڑھ کے آتی تھی تو وہ دیر سے آتی تھی, تو وہ گزر رہی ہوتی تھی. گھر میں جاتی ہوں, صحن میں یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں جو ان کی یاد سے خالی ہو. اور بعض اوقات دل بہت بھر آتا ہے, لیکن پھر میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تیری رضا پہ راضی ہے, کیونکہ یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے دنیا جس میں ہم سب ایک امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ہمیں اس سے واپس جانا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ صرف اپنی ہی خلق حیات اور موت نہیں, بھی دوسروں کی بھی حیات اور موت ہمارے لیے ایک امتحان ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو جب پیارے اور عزیز پاس سے چلے جائیں تو پھر ایکم احسن عملا, اس وقت کا احسن عمل کیا ہو سکتا ہے. اور جب ہم اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو غور و فکر اور عبرت کی نگاہ چلی جاتی, کیونکہ بے دھیانی پڑھ رہے ہیں, گٹلیاں پڑھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر, باتیں ہو رہی ہیں, سوشلائزنگ ہو رہی ہے, تو وہ جو عبرت ہوتی ہے یا وہ جو سبق ہوتا ہے یا جو مقصد ہوتا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے, غور و فکر کی صلاحیت بھی چلی جاتی. تو جب کوئی کہتا تھا بہت افسوس ہوا تو مجھے افسوس شروع ہو جاتا تھا کہ کس بات کا افسوس, اللہ کے فیصلے پہ افسوس, کوئی افسوس نہیں. ٹھیک ہے, ہم وہی کہیں گے کہ دل رنجیدہ ہے, آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں. اور میں دیکھتی تھی جو خواتین تعزیت کے لیے آتی تھی ان میں سے کچھ بہت ایسی نہیں تھی کہ جو بہت پڑھی لکھی ہو, لیکن ان کے جملے بڑے اچھے ہوتے تھے. کسی نے کہا کہ اللہ کی رضا, اللہ کی, ایک خاتون تھی بالکل سیدھی سادی سی, تو وہ تعزیت کرتے ہوئے کہتی اللہ کی رضا, اللہ کی رضا. مجھے اتنا اچھا لگا. کوئی اور کہتا ہے کہ بے حد افسوس ہوا. ایک دم میرے دل میں تکلیف اٹھی کہ یہ جملہ مناسب نہیں. اور پھر اسی طرح جو لوگ عرب وغیرہ ہیں ان کی طرف سے جب میسیجز آئے تو احسن اللہ عزاءکم, عظم اللہ اجرکم, اتنے اچھے اچھے جملے. تو اتنا کچھ سیکھنے کو بھی ملا کہ تعزیت کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور ایک علم اور بغیر علم کے کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, ساری چیزیں یعنی ایک ایک سٹیپ جو ہے
کہ کس وقت انسان کو کس طرح بہیو کرنا ہے. ایکم احسن عملا. تو اللہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق دے جو اس کو راضی کر دے اور ہمیں اخلاص عطا کرے، کیونکہ احسن عمل میں اخلاص بھی شامل ہے اور طریقہ بھی شامل ہے، بہیویئر بھی شامل ہے. اللہ ہمیں ہر موقع پر اس طرح بہیو کرنے کی توفیق دے جو اس کو راضی کر دے، اور کوئی بات ایسی زبان سے نہ نکلے جس سے وہ ناراض ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.